آپ نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بچپن سے لڑکپن، جوانی، نوکری۔ آپ بھی ایک وومن پاکستان میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے آپ کو سیکیور اس لیے فیل کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک امپاورمنٹ ہے، میرے پاس ایک طاقت ہے۔ کس چیز کی طاقت ہے؟ میری نالج کی، میری کانفیڈنس کی۔ ہمارے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں کہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ زر، زن اور زمین۔ جب آپ زن کو زر اور زمین کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی آپ اس کو بھی آپ نے بجائے کہ انڈیپینڈنٹ انسان سمجھنے کے، اس کو بھی آپ نے اثاثہ سمجھ لیا، اپنا اثاثہ، تو وہ کس طرح اس کی امپاورمنٹ ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امپاورمنٹ کرنی ہے، سب سے پہلے مرد کی خود اپنی امپاورمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ وہ تو لازمی ہے، اور مرد کی امپاورمنٹ عورت کر سکتی ہے۔ کس شکل میں؟ ماں کی شکل میں۔ بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج جو میرے مہمان اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور سول سروس 12th کامن سے ان کا تعلق ہے۔ بیسیکلی انکم ٹیکس سروس سے بھی ان کا تعلق رہا، لیکن بعض وہ انہوں نے جاب چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی ریکگنائزڈ انگلش اخباروں میں لکھتی ہیں آرٹیکلز، خواتین کے اوپر خاصے آرٹیکل لکھتے ہیں، اکانومی پر آرٹیکل لکھتی ہیں، اور لمز میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں، اور ہمارے مشہور اکانومسٹ ڈاکٹر اکرام الحق کی بیٹر ہاف بھی ہیں۔ میری مراد ہے حذیمہ بخاری صاحبہ سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ اچھا حذیمہ، آج بینگ لیڈی آفیسر بھی آپ رہی ہیں، آپ نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بچپن سے لڑکپن، جوانی، نوکری، اور اب جو اس وقت جس طرف آپ جا رہی ہیں یہاں بھی آپ نے بہت سے تجربات کیے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، محسوس بھی کیا ہوگا۔ آپ بھی ایک وومن پاکستان میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے آپ کو سیکیور اس لیے فیل کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک امپاورمنٹ ہے، میرے پاس ایک طاقت ہے۔ کس چیز کی طاقت ہے؟ میری نالج کی، میری کانفیڈنس کی، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مجھے میل بیکنگ ہے اپنے شوہر کی، اپنے باقی بھائیوں کی، یعنی کہ جو میل آپ کو جب سپورٹ ملتی ہے نا، تو اس سے آپ کے اندر ایک نئی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں، وہی کانفیڈنس لے کر آپ آگے چلتے ہیں، اور اس سے آپ کا جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اس میں بہت خاطر خواہ فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ان خواتین کا کیا ہے حذیمہ جن کو یہ سپورٹ نہیں ملتی، یہ جن کے ہسبینڈ ان کو سپورٹ نہیں دیتے؟ بالکل۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ایک ہمارے مائنڈ سیٹ ہے جو مرد حضرات کا۔ باسط مائنڈ سیٹ تو دیکھیں نا، آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ ہمارے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں کہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ زر، زن اور زمین۔ صحیح۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ زن کو زر اور زمین کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی آپ اس کو بھی آپ نے بجائے کہ انڈیپینڈنٹ انسان سمجھنے کے، اس کو بھی آپ نے اثاثہ سمجھ لیا، اپنا اثاثہ، پوزیشن کے طور پہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، تو وہ کس طرح اس کی امپاورمنٹ ہوگی؟ جو آزاد انسان ہے اسی کی امپاورمنٹ ہو سکتی ہے نا، جو پہلے سے ہی قید ہے مختلف یہ ثقافتی اور یہ ہمارے جو پیدا شدہ رسم و رواج ہیں، ان کا جب اگر وہ شکار ہے تو اس کی امپاورمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی حذیمہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امپاورمنٹ کرنی ہے، سب سے پہلے مرد کی خود اپنی امپاورمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جی بالکل، وہ تو لازمی ہے، اور مرد کی امپاورمنٹ عورت کر سکتی ہے۔ کس شکل میں؟ ماں کی شکل میں۔ مائیں جو ہیں ان کے اوپر بہت یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ صحیح۔ خرابی ساری یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، جب وہ اپنی بیٹی اور بیٹے میں تفریق کریں گے کہ بھئی بیٹے کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے، بیٹی کو نہیں کرنا، تو یہیں سے خرابیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح بات۔ اچھا حذیمہ، جو ہمارے ہاں بہت مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ڈسکریمنیشنز جینڈرز کی بہت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ جو آپ ڈسکریمنیشن ہمارے ہاں دیکھتے ہیں خواتین کے سلسلے میں اور مردوں کے معاملے میں، آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ جیسے ورک پلیس پہ آپ دیکھیں تو تفاوت آتی ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ایون ان ٹرمز آف پے ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتی ہے، ان کو ایکسیپٹنس لیول جو ہے ان کا بھی وہی بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے آتا ہے۔
خواتین جو ہمارے ہاں ہیں، جو اس وقت ماحول ہمارے اس ملک کا بنا ہوا ہے، بنیادی طور پر اس ماحول میں خواتین کے رائٹس، ریپروڈکٹیو رائٹس، ان کے حقوق، ان کی ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو اس وقت پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں ہمارے ملک کے، جہاں ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، جہاں ہماری اکانومی ڈسٹریس میں ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا آپ نہیں دیکھتے بہت بڑا میجر تھریٹ ہے ہماری اس جو 49% ہماری پاپولیشن کو؟ نہیں، تھریٹ تو بے شک ہے، لیکن دیکھیں اب میرا خیال ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ احساس آپ کو جو نئی جوان نسل ہے اس سے یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ جی کانی ہو، بس گھر سنبھالنے والی ہو، پھر آ گیا کہ نہیں جی بڑی کوئی حسینہ ہو اور جو ہمارے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے. لیکن اب جو لڑکے جس طرح کی اپنے لیے بیگمات چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں وہ جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ موو کر سکے اور جو ان کے ساتھ کمائی کے اندر اکنامک کنٹریبیوشن بھی کر سکیں. تو یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پے میں فرق، یہ ہمارے ہاں تو شاید اتنا نہیں ہے، یہ ویسٹ کا زیادہ پرابلم ہے کہ بھئی وہ کیونکہ خواتین سے لوگ ڈرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی باس خاتون ہے تو آپ اس سے آرڈر لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، مطلب آپ کو پسند نہیں آتا کہ وہ امریکہ میں ایون خواتین کو بہت زیادہ ترجیح بنیادوں پہ مرد سے اوپر رکھا جاتا ہے اگر وہ کوالیفائڈ ہے. یس، ان کو ڈیفینیٹلی. اچھا میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے 40-45 سال پہلے اگر دیکھیں تو پاکستان میں کیا دنیا میں وومن امپاورمنٹ شروع ہوتی ہے. ایک اسرائیل میں ایک مسز گولڈا میئر آئیں، اس کے بعد بندرا نائکیں ہوئیں، اس کے بعد ہماری اندرا گاندھی آئیں، پھر اس کے بعد وہ جو وہاں کی تھی برطانیہ کی تھی وہ آئرن اسٹیل آئرن لیڈی، کیا نام تھا؟ ہاں جی، مارگریٹ تھیچر. پھر بے نظیر بھٹو آئیں. تو اور اب آج کل جسندا آرڈن ہے نیوزی لینڈ کی. تو ان چیزوں سے جو وومن امپاورمنٹ کو تو ڈیفینیٹلی بوسٹ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عورت جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر نہیں ہے، لوگ نہیں سمجھتے، آج وہ اس ملک کی سربراہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں. دیکھیں نفسیاتی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو دماغ ہے نا وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. دماغ کسی کا بھی اچھا ہو سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے. اس میں ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ اگر یہ مرد کا دماغ ہے تو یہ بہت اچھا چلے گا اور اگر عورت کا ہے تو نہیں اچھا چلے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دماغ دونوں کے ایک ہی طرح یکساں کام کرتے ہیں، صرف موقع، محل، ایجوکیشن، اپرچونیٹیز، ان سب کی وجہ سے. لیکن یہی اپرچونیٹیز کی بات ہوتی ہے کہ اپرچونیٹیز جو ہوتی ہے مردوں کو زیادہ ملتی ہے، خواتین کو ڈینائی ہوتی ہے. دیکھیں وہ تو اس کی تو واضح مطلب وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو کام ہے وہ تقسیم اس انداز سے ہوگا کہ گھر کے کام ساری خواتین کریں گی اور باہر کے کام جو ہے وہ مرد کریں گے. تو جب آپ کام کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اس انداز کی تو اس میں پھر یہ آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ اب وہ جو عورتیں ہیں وہ گھر کے گھریلو کام سیکھتی ہیں، کھانا پکانا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ. اور باہر کا یعنی کہ یہ ایک ہمارے کلچر میں ان بلٹ چیز ہے کہ مرد نے باہر جا کے کام کرنا ہے، روٹی کما کے لانی ہے، اور عورت نے گھر سنبھالنا ہے. تو جب آپ نے یہ تفریق کو اتنا اس پہ زور دیا، اس کے اوپر آپ نے بہشتی زیور جیسے یعنی لکھی چیزیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی عورتوں کا کام تو بس صرف گھر کے اندر رہنا ہے اور وہ محفوظ رہیں اور ان کو کوئی دیکھے نہ، اور وہ عجیب ایک قسم کا جو ایک وہ اورا سا بنا دیتے ہیں. کلچرل ویلیوز کا ہمارے کلچرل ویلیوز کے نام پر آنر کلنگ ہوتی ہے، کلچرل ویلیوز کے نام پر ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے، کلچرل ویلیوز کے نام پر آپ عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے، جو ان کے ہیومن رائٹس ہیں، ان سے محروم کرتے ہیں. کیا ہے جی کہ یہ ہماری کلچر ہے جی، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آ کے کلچر اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو، چونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ نے اس کو اثاثہ بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اثاثہ آپ کے لیے باعث عزت ہوتا ہے، یعنی آپ کی عزت جو ہے اس سے مجروح ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جب وہ خواتین نکلتی ہیں اور وہ عام مطلب جیسے دیہاتی ماحول کی جس کے اندر مرد جو ہے وہ حقہ پیتے رہتے ہیں سارے دن، عورتیں پورے کام کرتی ہیں، صحیح کلچر کی ڈپکشنز میں. لیکن جب وہ امپاور ہو رہی ہوتی ہیں تو مردوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ ان کو کیوں عزت مل رہی ہے اور ان کو کیوں دنیا میں مقام مل رہا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ دب کے رہیں اور ان کو دبا کے رکھا جائے. پاکستان کو جو ہے پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لحاظ سے یا یہ جو آنر کلنگ کے لحاظ سے دی ورسٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے. 1/5 آف دی
یا آپ دیکھیں کہ جو ہماری اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے حالات میں جو آپ محسوس کرتی ہیں اپنے ارد گرد بھی، تو اس میں بنیادی طور پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک کلاس ہوتی ہے لوگوں کی، وہ کلاس جو لیڈرز ہمارے ہیں، اور ان لیڈرز کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے ترجمان بنیں، وہ لیڈ کریں اس کو چیز کے لوگ، کیونکہ دیکھیے جو لوگ امپاورڈ نہیں ہیں وہ تو نہیں کریں گے، جو امپاورڈ ہیں تو ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جو آج کل تعصب عورتوں کے خلاف چلتا ہے، جو آج کل جس طرح ایک چلا تھا جی کہ میرا جسم میری مرضی کے اوپر کیا کیا انٹرپریٹیشنز ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، اس طرح ہمارے یہاں باپ بیٹی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے آ کے، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی میری جائیداد تھی، میں نے اس کو، یہ جو کلچر ہے، یہ جو ایسڈ تھروئنگ کا، اگر لڑکی مجھ سے میں محبت کرتا ہوں، مجھ سے نہیں محبت کرتی، اس کے منہ کو جلا دو، یہ جو واقعات ہیں پاکستان میں بے تحاشا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کو مارا جاتا ہے۔ قانون سازی سے مطمئن ہے آپ کیا سمجھتی ہیں جو قانون بنا لیں آپ 550 قانون بنا لیں، بات یہ کہ قانون تب کامیاب تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ قانون لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں رچ بس جائے۔ قانون بنا لینے سے معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں سمجھنا جو ہے، اور لوگوں کو دیکھیں، ایک بڑا چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کسی زمانے میں جب یہ اخبارات تھے، جب پرنٹڈ اخبار جب آپ کو ملتے تھے، تو یو کے میں، لنڈن میں آپ دیکھیں کہ وہ اخبار انہوں نے پیومنٹ پہ رکھے ہوتے تھے، اور جس کو چاہیے وہ پینیز ڈال کر اخبار اٹھا لیتا تھا۔ صحیح، وہ ویسے بھی اخبار اٹھا سکتا تھا، پینیز کیوں ڈال رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں قانون رچا ہوا ہے کہ اگر میں نے یہ اخبار اٹھانا ہے تو بے شک کوئی بھی نہ ہو، کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو، میں نے پینیز یہاں ڈالنی ہے، غیر شعوری طور پہ، یہ چیز۔ تو قانون جب غیر شعوری طور پہ آپ کے دماغ کے اندر رچ بس جائے تب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو کس طرح قانون سکھائیں، کیسے سکھائیں؟ ریسورسز بہت ہمارے لمیٹڈ ہیں میڈم۔ نہیں، بس اس میں یہ ایک بات ہے، قانون تب کامیاب اور بھی اس طرح ہوتا ہے جب وہ اپر لیول کے اوپر نافذ ہو اور اپر لیول اس کو آبزرو کرے۔ جب اوپر سے قانون شکنی ہوتی ہے نا، تو وہ پوری نیچے تک جاتی ہے۔ اگر آپ نے آج یعنی دیکھیں، آپ کے سامنے بلوچستان میں وہ چیف منسٹر کا کیس ہے جس سے گاڑی چلا دی تھی ایک، جی ہاں جی ہاں، وہ چھوٹ گیا۔ کچھ نہیں، سو مینی ادرس کیسز، تو میں یاد کریں تو یہ تو لوگوں نے دیکھی نا اپنی آنکھوں سے، بالکل نکل جاتا، ویڈیوز بنی ہوئی تھی اس کے اوپر باقاعدہ، یعنی کہ تو ان کو اگر آپ نے اسکاٹ فری چھوڑ دیا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین ہیں، جس طرح اب یہ ہمارے یہاں قندیل کا کیس ہوا تھا، تو ان میں معاف کر دیا کہ والدین نے اپنے بیٹے کو، جس نے قندیل کو مارا تھا، تو اسٹیٹ نے انٹروین کیا، اس نے کہا نو، کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو جرم کا ارتکاب ہوا ہے کس کے خلاف ہوا ہے؟ ایک انڈیویجول کے خلاف ہے، اسٹیٹ کے خلاف بھی ہے۔ یہ تو بڑا آئسولیٹڈ کیس ہے، ایسے تو روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگوں کا یعنی روزانہ خون ہوتا ہے، خواتین کا خون ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارے آپ خود مثالیں دے رہے ہیں، یہ جو کاروکاری اور یہ سارا جو ہوتا ہے، کتنے دفعہ اسٹیٹ بیچ میں آتی ہے، ذرا آپ مجھے یہ بتائیے۔ بہت کم۔ یہ تو ایک ہائی پروفائل کیس تھا کہ قندیل کو سب جانتے تھے اس کو، اس وجہ سے میڈیا میں ہائی لائٹ کافی ہو گیا تھا آگے۔ تو بے تحاشا کیسز ایسے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے ابھی جیسے کئی کیسز اب دیکھتے ہیں آ کے، جو باہر سے برطانیہ پلٹ خاتون آئی ہے، یا کوئی بیچاری 2 بہنوں کا کیس آپ کو یاد ہوگا، ان کو بلایا گیا خاص میں، شادی کر لی آ کے، اور اس کے بعد اس کو مار دیا گیا کہ پاکستان میں کیا یہ جو قتل کرنا، مارنا، یہ جرم کا ارتکاب کرنا، ایسے پاکستان میں آسان سمجھا جاتا ہے، باہر کے ملک میں مشکل ہوتا ہے؟ رول آف لا وہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ اٹلی میں کوئی کیسز ہوئے ہیں جس میں پاکستانی نژاد فیملیز نے، اب آپ ٹھیک ہے، آپ سارا اپنا کلچر لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، وہاں اپنی بیٹی کو جیسے بھی پالا پوسا، جو بھی کچھ کیا، اب اگر وہ اپنی مرضی سے کسی اٹیلین لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ کا ساتھ ہی پرابلم ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے، انسانی طریقے سے اس کو دیکھیں، اس کو ویو کریں، اس کو سمجھائیں، یا آپ لڑکے کو کنونس کریں کہ چلو بھائی ہمارے ہاں غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی تو چلو تم مسلمان، مطلب اگر آپ ایک
چیز کو لے کے چلیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے لڑکی کو قتل کر دیا، لیکن بچے بھی وہ بھی نہیں، کیونکہ اٹالین گورنمنٹ نے ان کو ظاہر ہے وہ ان کے خلاف پورا چلایا ہے، تو مگر اس سے بدنامی دیکھیں کتنی ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں کیوں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تمیز سے بات کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی بچیوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی کیا تربیت کے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہماری تربیت یافتہ بچی باہر جائے گی تو وہ کیا گل کھلائے گی یا وہ اچھے کام کرے گی؟ کبھی آپ اور آپ کے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوں اور لوگ کہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بہت ذہین ہیں، بہت ان کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں ان کے پاس عقل کل ہے ان کے پاس، اور کیا آپ کو ایسے حالات میں محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کہ میں کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے بانو قدسی نے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا اشفاق احمد صاحب کے سامنے کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں انڈر ایسٹیمیٹ ہوتی ہوں، انہوں نے اس بات کو فیل کیا، لیکن مجھے اس طرح کی کوئی پرابلمس نہیں۔ اچھا اسامہ، یہ جو ایک بیٹر ہاف کا تصور ہے، ہم کہتے ہیں جو ایک کلاس ہے جو کہ پڑھی لکھی کلاس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنی خواتین کو کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہماری خواتین ہیں ہماری نعمت ہیں، بہت ہماری بیٹر ہاف ہیں، سب کچھ ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لیکن وہی جو عورت ہوتی ہے جو کسی اور لوکیل میں کسی اور جگہ پر پیدا ہوتی ہے، غریب گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، گاؤں میں بستی ہوتی ہے، اس کو تو اس کا خاوند بیٹر ہاف نہیں کہتا۔ اب یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، آئینی ڈسکریمنیشن ہے، نہیں آئینی نہیں، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو کما کے لاتا ہے اس کی عزت ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنرلی۔ تو اس کا مطلب کہ آپ چونکہ آپ ہی کما کر لاتے ہیں اس لیے خاوند عزت کرتا ہے آپ کو؟ نہیں، میں جنرلی بات کرتی ہوں کہ جو گھر میں کمانے والا ہوتا ہے نا، عزت اس کی ہوتی ہے، اس سارے آگے پیچھے دودھ ہوتی ہے، وہ اپنی سب کپڑے چارہ کاٹتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر بھی مرد کی آنکھوں کا تارا نہیں بنتی۔ ہاں، اس لیے نہیں بنتی، اور مرد اسے کسی وقت ہی مار دیتا ہے، جب دل چاہے اس کا غصہ آئے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو کچھ وہ کسی مرد سے بات کر لے، کوئی اس کے گھر میں کوئی خاتون بھی آ جائے تو کہتا ہے یہ کون خاتون میرے گھر میں آ گئی۔ یہ ہمارے تصور ہے ہمارے دیہاتوں کے، گاؤں کے، جہاں ہماری 60% آبادی بستی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، ہم نے تھر پارکر وزٹ کیا جہاں پہ یہ اینگرو کا سارا پلانٹ لگا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ تھر پارکر میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہندو آبادی ہے اور وہ بڑے ٹپیکل انداز کے کپڑے اور گھونگھٹ نکال کے پھرتی ہیں خواتین ان کی۔ انہوں نے وہاں پہ جو بہت سوشل سروس کی ہے جو اینگرو والے ہیں انہوں نے، اور ان عورتوں کو جو بالکل ان پڑھ جاہل جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا ان کو ڈمپر چلانے کی ٹریننگ دی۔ ڈمپرز بہت ہیوی ویٹ مشین، اور وہ ان خواتین جب وہ ڈمپر چلا رہی ہیں، پھر ان کے جو ہسبینڈز ہیں نا جو گھر میں رہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ بڑی ریگولر انکم آنی شروع ہو گئی، انہوں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا کہ ہماری بیوی وہاں جا کے ڈمپر چلا رہی ہے اور وہ گھر میں انہوں نے کام، یعنی کہ آپ دیکھیں کہنے کو وہ بالکل ان پڑھ جاہل، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک ایمانسپیشن نظر آ رہی ہے۔ مواقع نہیں ملتے ان کو، مواقع دیے نہیں جاتے، یہی تو عورت سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ بڑے خوش ہو کے وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کو ہر جگہ اس کو کنڈیم کیا گیا، لائک وائز جیسے بے نظیر صاحبہ تھی اس دور میں، بے نظیر صاحبہ کے بارے میں بہت کچھ باتیں کی، نصرت بھٹو صاحب کی تصویر کے اوپر کسی اور کی تصویر لگا دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ہماری اس معاشرے میں، ہماری جو وہ لوگ ہیں جو بڑے امپاورڈ ہیں، جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے جن کی بہت آگے، ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ واٹ اباؤٹ دی عام آرڈنری وومن کے بارے میں؟ اور کوئی اس کو کنڈیم، سب کو چھوڑیے جی، دیکھیں آپ کے سامنے وہ بھی کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا جس میں ہمارے فارمر پرائم منسٹر نے بڑی عجیب بات کی تھی کہ وہ آج کل خواتین کپڑے ایسے پہن رہی ہیں جو بڑا ہی، میں آنے والا تھا، یس یس، جو بڑے پروووکیٹو ہوتے ہیں۔ اب یہ بات تو جو کپڑے پہنتے ہیں بڑے ماڈرن قسم کے، تو کیا وہ ماڈرن کپڑے پہننے سے عورت پہ کوئی وہ جو برتری عورت کی وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے تو برتر ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے؟ کیا اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو جاتا ہے اچھے کپڑے پہننے سے؟ دیکھیں، کیا آپ کے اندر کی کپڑے ہر کلچر کا اپنا ایک عکاسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے ہاں گرمی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ، اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 10 لیئر اپنے اوپر چڑھا کے پھریں تو یہ بھی کوئی
انسانیت تو نہیں ہے نا, یا منہ پورا کور کریں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ماسک جب ہمیں پہننے پڑتے تھے, گھٹن ہوتی تھی باقاعدہ, یعنی کہ آپ کو لگتا تھا جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ آپ دوبارہ اندر انٹیک کر رہے ہیں. تو جب آپ کو ماسک پہن کے اتنی گھٹن ہو سکتی ہے تو سوچے کہ 10 آپ نے وہ لیئرز اوپر ڈالے ہوں تو اندر کے جیسے ہمارے افغانستان میں ہماری جو خواتین ہیں وہاں کابل میں, تو آپ دیکھیں نہیں کتنا فاصلہ ہے ہمارے وہاں سے پشاور سے, لیکن وہاں ایک کلچر ڈیفرنٹ ہے بالکل. آ کے ان کو کپڑے پہننے کی جو ہے جسے کہتے ہیں آزادی, ان کو ماسک پہنایا جاتا ہے, ان کو برقعے پہنائے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو اسکولوں میں باقاعدہ لڑکیوں کو تعلیم پہ نہیں بھیجا جاتا. آ کے افغانستان تو بہت ہی ریگریسو ماحول ہے وہاں کا, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا تھا ویمن آبجیکٹیفائڈ کریچرز, یعنی کہ جب آپ جب ان کو انسان نہیں, آپ ان کو کوئی میز کرسی دروازہ کچھ اس طرح کا اگر آپ ان کو اسٹیٹس دیں, یعنی ایک ایسی چیز کا جو ڈسپوزیبل ہو کہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر بات نہیں بنتی. آپ وہ انسان ہیں, پورا ایک ہیومن بینگ ہے, اور جیسے آپ خود انسان ہیں ویسے وہ انسان ہیں. اچھا زیمہ, یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے ایک ایموشنل وائلنس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات میں یہ نہیں کہتا کہ جو ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی تشدد کرتے ہیں. جی بالکل ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے میڈیا میں بڑی خبریں گردش کیا کرتے تھے جب بے نظیر کی شادی ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, تو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ بے نظیر پر تشدد کرتے تھے وہ زرداری صاحب, یہ بات بھی باقاعدہ اسے میڈیا میں آتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ ایک پریویلیج کلاس ہے بعض اوقات. اب آخر ہم اس مسئلے پہ آ جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے, ہم ٹھیک کیسے کریں گے. ہم نے باتیں تو کر لی ہیں, حوالے تو دے دیے. اب سب سے پہلے ٹھیک کرنے کے لیے کیا جو مرد حضرات ہیں وہ لوگ جو لیڈ میں ہیں, کون لیڈ پر ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ایک عام آدمی سے لے کے پرائم منسٹر تک, پریزیڈنٹ تک, ٹھیک ہے نا, سارے جتنے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, گورنر ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے ہیڈز ہیں, جو خواتین جگہ جگہ اچھی جگہ کام کر رہی ہیں, ان کو خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد یا ناانصافیوں پر یا جو ڈسپیرٹیز ہیں اس پر وائس بننا ہوگا, ان کی آواز بننا ہوگا. دیکھیں نا, خواتین جب اپنی وائس آپ بنتی ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں, یہ آزادی چاہتی ہیں, یہ مادر پدر آزادی چاہتی ہیں. جی بالکل. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ مرد آگے کھڑا ہو عورت کی آزادی کے لیے. بالکل ایسے ہو تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے سب اوپننگ میں یہ بات کی ہے کہ میں کیوں اپنے آپ کو امپاور فیل کرتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے گھر میں اپنے مردوں کا سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. میرے بیٹوں کا سپورٹ ہے, میرے جیٹ کا, دیور کا, ہر کسی کا سپورٹ ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو شوہر بیوی سے ڈرنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں میری اسٹرینتھ میرے بچے جیسے بھی آپ نے کہا. اگر اسی بات پر آئے تو ہمارے ایک اور سینئر ہیں, فرسٹ یا سیکنڈ کامن کے, انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وہ تو ایسے بھی بندوں کو جانتے ہیں جن کی عورتیں ان کے اوپر ظلم کرتی ہیں. اچھا, انہوں نے بڑے مزے سے بات کی, لیکن وہ کیسز کم ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو یہ شادی کا جو تصور ہے یہ بھی بڑا ہی ایک عجیب و غریب تصور ہے کہ اس کے اندر یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک بندی مل گئی ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وہ جو کنٹرول کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ بہت آڑے آتا ہے. اور اس میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے برابر ہے, مجھے چلنا ہے تو اس کو کانفیڈنس میں لے کے چلنا ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, کبھی بزنس کی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں لوگ گھر آ کے اپنی بیویوں سے بات نہیں کرتے, نہیں بتاتے ان کو. آخر میں ایک بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں دیہات ہیں جہاں ہماری 60% آبادی ہے, غربت زدہ آبادی ہے, اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے, جو کہ فائنینشلی بھی امپاور نہیں ہے, جو کہ ادروائز بھی ان کا سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ مرد کے سامنے بات نہیں کر سکتی آگے, جو اپنی سپیسنگ نہیں کر سکتی بچوں کی, ان کو یہ اختیار نہیں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا, اس حد تک بھی ان کو وہ نہیں ہے. وہ ایون ان کی ان میٹ نیڈس ہیں, جو چاہتی ہیں کہ ہم بچے نہیں مزید پیدا کرنا چاہتی, لیکن ان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں جو لڑکی 6 لڑکیاں یا 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو مرد عورت پہلی لڑکی پہ مار دیتا ہے کہ تو نے لڑکا کیوں نہیں پیدا کیا. بالکل. کوئی اور دوسری بات اب کرنا چاہتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے وومن کے مسائل کو اجاگر میں جی بس یہ کہ خواتین سے میرا یہ ہے کلیم کہ وہ اپنے آپ اپنی طاقت خود بنیں,
وہ اپنے آپ کو سمجھیں، پہچانیں، دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں کہ جس سے وہ معاشرے میں اپنا ایک اچھا مقام بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی حزیمہ بخاری صاحبہ جن کا تعلق 12th کامن سے تھا، اور ماشاءاللہ اپنے آج بھی وہ اسی طرح مصروف ہیں اور بیرون ملک بھی جاتی ہیں، وہاں بھی اپنے مقالے بھی لکھتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، لمز میں بھی وزٹنگ فیکلٹی ہیں، اخباروں کے لیے لکھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون کو اسی طرح امپاورڈ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور پاکستان میں جس طرح اکثر ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ جی 3 کروڑ بچے باہر ہیں ملک سے، اس پہ اسکولوں سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں اسکولوں سے، تو یہ بات کرنے سے نہیں، اب ان کو اسکولوں کے اندر لانا ہوگا، بچوں کی صحیح طریقے سے ان کو تعلیم دینی ہوگی، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے جب عورتیں اور جو بچے مرد جو لڑکے ہیں، اگر ان عورتوں اور لڑکوں کو اگر آپ باقاعدہ ان کو برابری کا حقوق دیں گے، ان کو ایکول سمجھیں گے، اور جو لوگ ان کو ایکول سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے آنے ہوگا تاکہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو۔ اس کے ساتھ ہی عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔